तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुश आमदेद कहता हूँ। मुझे खुशी है कि आप इस मुताले में हमारे साथ शामिल हैं। ये किताब रोशनी और समझ बख्शती है और इस किताब के ज़रिए बहुत से लोगों की ज़िंदगियाँ तब्दील हुई हैं। कलाम के ज़रिए तबाह घरों को बहाली मिली और बहुत सी रूहें जीती गईं। और आप देखने वालों के लिए भी नया मौका है। कलाम को सीखें और खुशी मनाएं और अपनी बाइबल मुकद्दस खोलिए और आज के मुताले में हमारे साथ शामिल हो जाइए। अजीजों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम नए अहद नामे में से करंथियों के नाम दूसरे खत का मुताला कर रहे हैं और आज हम 8वें बाब का मुताला करेंगे। सो मुताले में हमारे साथ शरीक हों। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले स्टूडियो में मौजूद मैं खुदा के खादमीन का खैर मकदम करूंगा। भाई मोइन बशीर खुश आमदेद। शुक्रिया भाई इसहाक खुश आमदेद। बहुत शुक्रिया। और हमारे दीगर मेहमानों को भी आज के प्रोग्राम में खुश आमदेद। भाई, मैं 8वें बाब की आयत पढ़ने से पहले चाहूँगा कि आप हमें 8वें और 9वें बाब के बारे में कुछ बताइए, जैसे ये करंथियों के नाम दूसरे खत का हिस्सा हैं। जी भाई अयाद, 8वें और 9वें बाब दूसरे करंथियों के खत का वो हिस्सा है जिसमें देने की बात हुई है, बल्कि पूरे नए अहदनामा में खुसूसन ये हिस्सा देने के मुतालिक है। अगर कोई मसीहत के देने के बारे में जानना चाहता है तो 2 अबवाब का ज़रूर मुताला करें। आए इसकी तकसीम करते हैं। इन 2 अबवाब को 4 बुनियादी हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। पहला हिस्सा 8वें बाब की 1 से 6 आयत में मकदीना के भाइयों की मिसाल है। गरीब भाइयों ने पहले खुद को खुदावंद को दिया। 8वें बाब की 7वीं आयत 15वीं आयत तक हमारी हौसला अफजाई की है ताकि खैरात दें और उसका सरचश्मा खुद खुदावंद यस्सु है जो हमारी खातिर गरीब बनकर ताकि हम दौलतमंद हो जाएं। फिर 8वें बाब की 16वीं आयत और उसकी 9वें बाब की 5वीं आयत तक मसीही आखिरत की तफसील बयान करता है। फिर 9वें बाब की 6 आयत से आखिर तक चौथा हिस्सा है, उसने मसीही खैरात के लिए हौसला अफजाई की है और इस पर बाइबल के असूल बयान करते हैं। कुछ से हम वाकिफ़ हैं और कुछ से हम वाकिफ़ नहीं हैं, जो हमें खैरात देने पर आमादा करते हैं। और उनमें कुछ असूल ये हैं। देखें, 16वीं आयत से 9वीं आयत तक, उसकी 5वीं आयत तक मसीही खैरात की तफसील है जो कि ये बयान करती है और इसका हमें ये चौथा हिस्सा मिला है। इससे मसीही खैरात के लिए हौसला अफजाई की है और फिर इसमें बाइबल के असूल भी बयान किए गए हैं। जी भाई, आपका बहुत शुक्रिया। आपने हमें 8वें और 9वें बाब की तकसीम के बारे में बताया। भाई मोइन, मैं 8वें बाब की पहली 6 आयत पढ़ूंगा, फिर आपसे सवाल पूछूंगा। अब है भाइयों, हम तुमको खुदा के उस फजल की खबर देते हैं जो मकदूनिया की कलीसियाओं पर हुआ है कि मुसीबत की बड़ी आजमाइश में उनकी बड़ी खुशी और सख्त गरीबी ने उनकी सखावत को हद से ज़्यादा कर दिया। और मैं गवाही देता हूं कि उन्होंने मकदूर के मुआफिक बल्कि मकदूर से भी ज़्यादा अपनी खुशी से दिया और इस खैरात और मुकद्दसों की खिदमत की शराकत की बाबत हमसे बड़ी मिन्नत के साथ दरख्वास्त की और हमारी उम्मीद के मुआफिक ही नहीं दिया बल्कि अपने आप को पहले खुदावंद के और फिर खुदा की मर्जी से हमारे सपोर्ट किया। इस वास्ते हमने तीतस को नसीहत की कि जैसे उसने पहले शुरू किया था वैसे ही तुम में इस खैरात के काम को पूरा भी करे। भाई, मुझे बताइए कि यहाँ पर फजल के क्या मानी है? ये खैरात देने पर ही क्यों हुआ? मैं जानना चाहूंगा, क्या खैरात देना फजल है? पौलुस रसूल ने इस लफ्ज को देने के अमल के लिए इस्तेमाल किया और इसको फजल या खिदमत कहा और 9वें बाब में इसको बरकत कहा।
یعنی اس نے بتایا کہ ہم انسان کے اوپر خدا کے فضل کو اور ایک دوسرے کو دینے کے عمل کو کسی بھی صورت میں الگ نہیں کر سکتے، اور اس نے اس کو فضل کہا۔ فضل کیا ہے؟ اور کچھ لوگ کہتے ہیں جو حقدار نہ ہو انہیں دینے کا کچھ فائدہ نہیں، بلکہ یہ خدا کا فضل ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی خصوصیات اور بھلائی سے واقف ہوں۔ تو میں خیرات دینے کو فضل کیسے کہوں؟ خداوند نے یہ کہا کہ جو تیرے پاس ہے اس کو دوسروں کے ساتھ بانٹ، اور یہ فضل ہے، اور اس بات میں اس کا بار بار ذکر آیا ہے۔ 8 اور 6 باب میں فضل کی بات ہوئی، یعنی کہ خیرات دینا ایسا نہیں کہ ہم نے رحم دلی کی، بلکہ یہ فضل ہے جو مسیح نے ہم پر کیا، اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم یہ فضل دوسروں پر جی کریں۔ صحیح، تو جیسے خدا نے ہمارے ساتھ سب کچھ بانٹا، ہمیں بھی دوسروں کے میں ساتھ اپنے بھائیوں بانٹنا کو خیرات چاہیے۔ دوں۔ بھائی مجھے مقدونیہ کی کلیسیا کے بارے میں بتائیے، جیسا کہ وہ غریب تھے اور وہ بہت مشکل میں بھی تھے، اور پھر انہوں نے سخاوت اور اس نے خوشی ہمیں سے دیا۔ شاندار مثال دی۔ اس نے کہا کہ کیونکہ تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کے فضل کو جانتے ہو۔ اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ مسیح کے درجات سے دور ہیں، پر اس نے مثال دی۔ یہ مثال امیر لوگوں کی نہیں ہے جن کے پاس سب ہو، بلکہ ان کی ہے جو مشکل میں اور نہایت ضرورت مند ہو، لیکن میں کہوں گا ان کو دینا فضل ہے۔ صحیح، انہوں نے کسی کے دباؤ میں آ کر نہیں دیا، بلکہ خدا سے زیادہ مقتور سے دیا، بھی زیادہ۔ یعنی کہ انہوں نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر دیا۔ کبھی کبھی کچھ لوگ چیز زیادہ ہونے کی صورت میں کسی کو دے دیتے ہیں، پر یہ تحفہ یا فضل نہیں ہے۔ صحیح، ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ عزیز ناظرین، ایک وقفے کے بعد حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ عزیزو، کیا آپ مسیحی خیرات کے نئے معنی جانتے ہیں؟ تو اس کی بنیاد سمجھ اور شکر گزاری پر ہے کہ خدا نے عظیم ترین تحفہ بخشا، یعنی اپنا بیٹا یسوع مسیح۔ پولس رسول نے اس پر کہا، شکریہ خدا کا اس کی اس بخشش پر جو بیان سے باہر ہے۔ افسوس، ہم دینے سے زیادہ لینے کے عادی ہیں۔ ایمانداروں کی دیکی کے بارے میں مختلف رائے ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ حکم پرانے لوگوں کے لیے ہے، اب لاگو نہیں ہوتا، اور کچھ کہتے ہیں ایماندار اس کے ماتحت نہیں، کیونکہ سب کچھ خداوند کا ہے۔ باقیوں کے مطابق یہ حکم فرض ہے، کم از کم اتنا دینا لازمی ہے۔ پالوس نے کرنتھس کی کلیسیا سے خاص طور پر اس موضوع پر بات کیوں کی؟ اس نقطہ پر زور کیوں دیا؟ جی، اس نے کرنتھس کی کلیسیا سے خیرات کی بات کیوں کی؟ بھائی یاد اس کی 2 وجوہات ہیں، روحانی اور مادی وجہ۔ روحانی کہ وہ چاہتا تھا کہ بھائی روحانی طور پر بڑھیں، صرف مسئلے کا حل کرنا کافی نہیں، بلکہ وہ چاہتا تھا کہ عملی مسیحیت کی گہرائیوں میں داخل ہوں۔ اس نے خدا کے حکم کی بات کی اور روح القدس کی رہنمائی میں کلیسیا کے مثبت مصنوعات پر بات کی تاکہ روحانی طور پر ترقی پائیں اور پہلے خط میں موجودہ اختلاف کا حل ہو۔ اور دوسری وجہ مادی ہے۔ یروشلم کی کلیسیا سے مسیحیت ساری دنیا میں پھیل گئی۔ جب مصیبتیں اور مشکلات آئیں تو بھائی بکھر کر مختلف ملکوں میں چلے گئے، اور لمبے عرصہ بعد بہت سی جگہوں پر کلیسیوں کا قیام ہوا۔ پالوس اپنے بشارتی سفر میں جہاں جہاں گیا وہاں کلیسیا بنائی۔ اس نے باقی رسولوں اور خادموں کے ساتھ مل کر یہ کام کیا۔ پھر کلیسیا دوبارہ اکٹھا ہوئی، پھر وہ تعداد میں کم تھے اور انہیں مالی ضرورت تھی، اور یروشلم کے بھائیوں کو سخت مالی ضرورت تھی۔ اس لیے پالوس نے کرنتھس کے بھائیوں سے بات کی۔ اس کو خط کے ذریعہ اچھا موقع ملا کہ ان کی حوصلہ افزائی کرے، اور اس نے باقی کلیسیوں کی مثالیں دی، باقی بھائیوں کے خیرات دینے کا بتایا، اور دیکھیں اس کو خط کے ذریعہ ایک اچھا موقع ملا کہ ان کی حوصلہ افزائی کرے اور تعظیم دے، اور اس نے باقی کلیسیوں کی مثالیں دی اور باقی بھائیوں کے خیرات دینے کا بتایا تاکہ وہ بھی یروشلم کے بھائیوں کی ضرورت میں مدد کر سکیں۔ بہرحال میرا ایک سوال ہے، کرنتھس کے لوگ ہی کیوں؟ اور اس نے ابھی یہ بات کیوں کی تھی؟ اور یہ پہلے خط میں کیوں نہیں لکھا؟ مطلب اس نے خیرات کے بارے میں پہلے کیوں نہیں کہا؟
दरअसल पहले खत में कलीसिया की हालत अच्छी नहीं थी, उनमें तफरके, झगड़े और उनमें बुरी बातें थीं, और वो इस तरह के हालात में इस तरह की बात नहीं कर सकता था, और ना ही वो गैर ईमानदारों को खैरात के मुतल्लिक कह सकता था। क्या पहले उनकी हालत बेहतर करनी थी? नहीं, तो उनको ऐसा लगता कि हम पैसे देकर खुदा की कबूलियत हासिल कर सकते हैं। जब वो कुछ गलत करते तो पैसे देते कि किसी भी तरह करके खुदा उनसे खुश हो जाए, पर नहीं। उसने पहले तौबा की बात की ताकि कलीसिया के हालात को बेहतर बनाए, और उसने फजल और खिदमत की बात की। भाई मोइन, मैं मकदूनिया के भाइयों की बात पर वापस आता हूँ। ये एक कलीसिया नहीं बल्कि एक सूबे की कलीसिया थी। उनमें फिलिप्पी, थिस्सलुनीकी और बेरिया की कलीसिया शामिल थी। और उनकी खैरात का अमल, हमें मकदूनिया की खैरात देने के अमल के बारे में बताएं। उन्होंने कैसे दिया और किस रूह और तरीके के साथ दिया? पौलुस रसूल का इस पर क्या रद्द अमल था? देखें, उन लोगों ने खुद को पहले खुदावंद के सपुर्द किया, और ये उन सब मज़ाहिब के खिलाफ है जो कहते हैं खुद को नहीं, पहले अपने पैसे को दो और खुदा इसी से राजी होगा। पर उन लोगों ने खुद को खुदावंद को सौंपा और फिर अपना जो कुछ था वो खुदावंद को दे दिया। और मैं कहूँगा कि ये हकीकी और अमली जिंदगी है। उन्होंने किसी किस्म की मजबूरी में नहीं दिया, बल्कि खुशी से और हद से ज्यादा दिया। उन्होंने अपनी बरकत को बांटा। इसलिए पौलुस ने फिलिप्पियों के खत में बताया कि वो जरूरतमंद हैं, पर उनके प्यार से आसूदा होंगे, और कहा कि खुदा उनकी हर हाजत रफा करेगा। और ये मत सोचें कि खुदावंद को ना देकर आपने अपनी जरूरत पूरी की। खुदावंद को दें, वो अपनी दौलत के मुआफिक अपने जलाल से आपकी जरूरत पूरी करेगा। सही। किसी का कोई सवाल है? जी। आजकल मुल्क में माली बहरान है और लोगों की हालत अच्छी नहीं है। अब अगर मैं खुदावंद को सिर्फ दे यकी दूँ और कुछ नहीं, तो क्या अपने घराने के लिए बचाना समझदारी है, या खुदावंद को सब कुछ ना देना गलत है? इसके बारे में कुछ बताएं। एक बहुत ही अहम सवाल। जी भाई। 2 मिसालें हैं, एक पुराने अहदनामे में से और एक नए अहदनामे में से। पुराने अहदनामे में एलिया सारपत की बेवा के पास गया। उसने कहा, मेरे पास सिर्फ मुट्ठी भर आटा तेल है कि मैं और मेरा बेटा खाएं और मर जाएं। उसने कहा, पहले मेरे लिए टिकिया बना और फिर देख खुदा क्या करता है। उसे लगा वो रोटी खाकर मर जाएगी, पर जिस खाने से एलिया ने हिस्सा लिया उससे उसको अब्दी जिंदगी मिली। और नए अहदनामे में खुदा ने हैकल में लोगों को हदिया डालते हुए देखा। शायद अमीर यहूदियों ने बहुत सारे पैसे डाले, पर एक औरत आई जिसने दह यकी नहीं डाली, ना ही उसका आधा, बल्कि जो उसके पास था उसने सब डाल दिया। अपने उसने माल का खुदावंद हिस्सा के नहीं मुताबिक बल्कि जो था वो सब दे दिया। उसका हिस्सा नहीं बल्कि सब डाल दिया, और लोगों की नजर में उसका हदिया उनके हदिये के मुकाबले कुछ भी नहीं था। पर खुदा की नजर में उसने अपनी सारी रोजी डाल दी। उसके पास कुछ ना बचा। उसने ये ना सोचा कि हैकल में अमीर लोग हैं, वो भी अपना हिस्सा डालें। उसने कोई हिस्सा या दय यकीन नहीं दी। मैं कहूंगा कि आप अपने पूरे दिल से खुदावंद को दें, फिर देखें कि खुदावंद क्या करता है। भाई याद, मसीही खैरात भी फ़ज़ल है। ये फ़र्ज़ नहीं कि इतने फ़ीसद पैसे दें। आम तौर पर अच्छा है कि फ़ज़ल के अहद में पुराने अहदनामा से कम ना दें, और पुराने अहदनामा में कम अज़ कम 10वां हिस्सा लाजम है। पर दीनदार यहूदी अपनी मर्ज़ी से 20% देते थे। हम सब इस बात पर मुत्तफ़िक हैं, खुदा खुशी से देने वालों को अजीज़ रखता है। खैरात देना फ़ज़ल और नेक नाम खुदावंद किसी फ़ीसद या हिस्से का नहीं बल्कि दिल के हाल की तलाश में है। और जी भाई मोइन ने बाइबल से असल और अमली मिसालें दी। देखें भाई याद, मैं इस बात पर यह कहना चाहता हूँ कि खुदावंद नहीं चाहता ये करो या मैं ये शरीयत के मातहत होकर करूँ, पर मुझे चाहिए कि अपने और खुदा के ताल्लुक़ और उसकी रफ़ाकत से जुड़ा रहूँ और उसके हुक्मों को मानूँ। एक किस्सा है, मैंने एक गरीब बेवा की कहानी पढ़ी जिसमें कलीसिया उसकी मदद करती थी, और उसने माली खिदमत में से 10वां हिस्सा निकाला जिन पैसों से उसकी खिदमत होती थी, और वो 10वां हिस्सा उसने गिरजाघर में दिया। और फिर एक दिन किसी ने उसको जूते तोहफे में दिए, जबकि उसे उसकी कीमत मालूम ना थी। फिर उसने दुकान पर जाकर उसकी कीमत मालूम की। दुकानदार ने कीमत बताई और उसने उसका 10वां हिस्सा निकाला और गिरजाघर में दिया। देने का ताल्लुक वसाइल से बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये दिल की कैफियत पर मबनी है। एक छोटे से वक्फे के बाद हम मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाज़रीन, एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए।
ہمیں یہ بتائیے کہ خیرات دینے کو ہم خداوند کی عبادت کیسے سمجھ سکتے ہیں اور یہ پرستش اور دعا کے برابر کیسے ہے؟ جی بھائی، یہ قربانی کیسے ہو سکتی ہے؟ کسی کے مال کا کچھ حصہ دوسرے کی خدمت میں حمد اور دعا کرنے کے برابر کس طرح ہے، یہ بتائیے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ 3 کتابوں کی حمد ہوتی ہے، پہلی بائبل کی کتاب، دوسری زبوروں کی کتاب اور تیسری کتاب ہے چیک بک۔ میرا مطلب کہ ہر کسی کے پاس چیک بک نہیں ہوتی، لیکن یہ انہوں نے اپنا خیال پیش کیا ہے اور دینے کا فضل حمد کے برابر سمجھا جاتا ہے۔ میں یہاں پر 2 حوالے پڑھوں گا۔ رومیوں کے 12ویں باب میں عبادت کا حوالہ ہے اور فلپیوں کے خط کا حوالہ دینا عبادت کے برابر ہے، اور رومیوں کے 12ویں باب میں لکھا ہے کہ بس اے بھائیو، میں خداوند کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے یہ التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خداوند کو پسندیدہ ہوں۔ عبادت زندہ اور پاک اور پسندیدہ قربانی ہے۔ اور پھر اس کے بعد فلپیوں کے خط کے 4 باب کی 18ویں آیت میں پالوس کہتا ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہے بلکہ افراط سے ہے، تمہاری بھیجی ہوئی چیزیں میں افردتس کے ساتھ لے کر آسودہ ہو گیا ہوں۔ اور اس نے کہا کہ وہ خوشبو اور مقبول قربانی ہیں جو خدا کو پسندیدہ ہیں، اور میں کہوں گا کہ یہی الفاظ عبادت کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ اس نے ان کو قربانی کے لیے کہا، اور یہ خداوند کے لیے دی ہوئی نظر کا ایک روشن پہلو ہے۔ عبرانیوں کے خط کے 13ویں باب میں خوبصورت الفاظ ہیں۔ یہ عبادت اور مادی چیزوں کی قربانی کے بارے میں ہے۔ اس نے عبرانیوں 13ویں باب کی 15ویں آیت میں کہا، بس ہم اس کے وسیلہ سے حمد کی قربانیاں یعنی ہونٹوں کا پھل جو اس کے نام کا اقرار کرتے ہیں خدا کے لیے ہر وقت چڑھایا کریں۔ رومیوں اس کے 12ویں باب میں اپنے بدن قربانی کے لیے نظر کرو، اور عبرانیوں اس کے 13ویں باب کی 15ویں آیت میں حمد کی قربانیاں، اور 13ویں باب کی 16ویں آیت ہے، اور بھلائی اور سخاوت کرنا نہ بھولو۔ اور بھلائی۔ اس لیے کہ خدا ایسی قربانیاں نہیں، اس نے ایک قربانی نہیں کہا۔ جی بالکل، اس لیے خدا ایسی قربانیوں سے خوش ہوتا ہے۔ یقیناً خدا حمد سے خوش ہوتا ہے۔ اس نے کہا خدا ایسی قربانیوں سے خوش ہوتا ہے۔ ایک تبصرہ نگار نے کہا، اس نے یہ نہیں کہا کہ حمد کی قربانی کو نہ بھولنا، جی کوئی نہیں، اسے کوئی نہیں بھولتا، پر بھلائی اور ثقافت کرنا نہ بھولنا، کیونکہ لوگ یہ بھول جاتے ہیں۔ ہم اسے جان کر بھول جاتے ہیں۔ کبھی کبھار خادم جو ہیں ایمانداروں کو خیرات دینے پر آمادہ کرنے کے لیے کچھ عجیب کہانیاں سناتے ہیں کہ اگر آپ اپنی کمائی میں سے پورا حصہ نہیں دیں گے تو خدا آپ کی کمائی میں کمی کر دے گا، آپ کی کمائی میں برکت نہیں ہوگی۔ اور کچھ لوگوں کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ ان کی آمدنی خدا کم نہ کر دے، اس لیے وہ خدا کو زیادہ دیتے ہیں تاکہ خدا بھی ان کو زیادہ دے، لہٰذا یہ سودا ہے، زیادہ دوں گا تو مجھے زیادہ ملے گا۔ لہٰذا بھائی، اگر کوئی اس نیت سے دے تو کیا یہ خدا کی نظر میں مقبول اور خدا کو پسندیدہ ہوگا؟ دیکھیں بھائی ایاد، کیا کوئی خداوند کے خوف سے حمد اور بدن کی قربانیاں کچھ دیتا لوگ ہے؟ کرتے ہیں۔ جی، پر مقصد یہ نہیں ہے۔ مسیحی مقصد ہے۔ فضل 8 اور 9 آیت میں بیان ہے کہ دینا فرض نہیں ہے، بلکہ دل کی خوشی سے دینا چاہیے، نہ کہ دباؤ کے ساتھ۔ جو حوالہ ابھی آپ نے پڑھا، یہ ان کی مرضی تھی۔ بالکل، اس نے ان پر دباؤ نہیں ڈالا، نہ ہی دھمکایا کہ خداوند کو نہ دیں، وہ ان سے لے لے گا۔ صحیح، جان لے کے دینے کے عمل سے آپ نے خداوند کے کام میں حصہ ڈالا، اس سے مقدسوں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ بھائی معین، میں جانتا ہوں کہ آپ نے غریب بیواؤں میں بہت سی خدمت کی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خیرات سے ان خاندانوں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں اور خیرات سے وہ رہنے کے قابل ہوئے۔ تو خیرات کرنا خداوند کے کام میں حصہ ڈالنا ہے تاکہ کلام پھیلے، کلیسیاؤں کا قیام ہو اور روحیں بچیں، مقدسوں کی ضرورتیں پوری ہوں اور خداوند کو جلال ملے۔ سوچیں، اگر ایماندار اپنی جیبیں اور دل بند کر لیں تو کیا ہوگا؟ چلیے جانتے ہیں کہ مہمانوں کے پاس کیا سوال ہے۔ جی، لکھا ہے جو کوئی تجھ سے مانگے اسے دے، اس لیے اکثر ہم ان کو دیتے ہیں جو مانگتے ہیں، پر ہم حیران ہوتے ہیں کہ انہوں نے اس کا غلط استعمال کیا۔ پر ہمیں خیرات دینے کے بعد یہ معلوم ہو کہ انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، ہمیں کیسے معلوم کہ انہوں نے کب دھوکہ دیا اور کب دینے سے انکار کریں؟ ہمیں کس طرح معلوم ہوگا کہ جس نے مانگا کہ وہ سچ میں ضرورت مند ہے یا نہیں؟ عام اصول یہ ہے کہ صبر، لوگوں سے بھلائی کرو، خاص کر کے
ایمانداروں کے ساتھ۔ پر یہاں پر میں یہ کہوں گا کہ جو سوال انہوں نے پوچھا وہ سچ میں بہت ہی اہم ہے کہ اتنی سمجھ ہو کہ پہلی ضرورت سے ہم سمجھ جائیں اور مجھے معلوم ہو کہ میری خیرات ان کے لیے پوری ہو رہی ہے، مطلب کہ جو میں دیتا ہوں ان کے کام آ رہا ہے اور مانگنے والا ضرورت مند ہے اور میری قربانی صحیح جگہ جا رہی ہے۔ میری نظر میں جی بھائی آپ کہیے۔ دیکھیں یہاں معاملے جی کو پر جانچیے۔ اگر مجھے کوئی سڑک پر ملے اور جتنا وہاں ہو پر سکے۔ بہت سے غریب لوگ موجود ہوں تو جب میں ان کے سامنے حمد کی قربانی پیش کروں تو خود کو خدا ان کی حضوری میں پرکھتا ہوں، اور اس طرح روح القدس میری مدد فرماتا ہے۔ قربانی دیتے ہوئے خدا ان کے پاس جائیں اور روح القدس کی رہنمائی حاصل کریں۔ خیرات دیتے ہوئے دعا کریں کہ خدا آپ کو اطمینان بخشے کہ یہ کرنا ہے یا نہیں۔ خداوند آپ کو حکمت دے کہ آپ سمجھ بوجھ کے ساتھ اصل ضرورت مند کی پہچان کر سکیں۔ خیرات کا موضوع عملی ہے۔ تو چلیے اب مہمانوں کے پاس چلتے ہیں۔ یقیناً آپ نے آج بہت کچھ سیکھا ہوگا، تو ہمیں کچھ بتائیے۔ مجھے پہلی بار معلوم ہوا کہ خدا نے ہم سب سے کچھ بانٹا، میرے پاس جو بھی ہے اس کا ہے، تو اگر یہ سب میرا ہے ہی نہیں، نہ یہ وقت اور نہ یہ پیسہ، تو مجھے چاہیے کہ اس کو دوسروں کے ساتھ بانٹوں۔ جی صحیح، آپ بتائیے۔ دینے کی مقدار سے فرق نہیں پڑتا بلکہ دل کی کیفیت سے۔ میں کتنا دوں یہ اہم نہیں، پر میں کس دل سے دیتا ہوں۔ جی آپ۔ خدا نے ہمیں سب کچھ بخش دیا، اس لیے ہم بھی اس کو اپنا سب کچھ دے دیں جو پہلے سے ہی اسی کا ہے۔ صحیح، جی بھائی۔ دینا جو ہے لینے سے مبارک ہے۔ شکریہ، خدا آپ سب کو برکت دے۔ خادمین کا بھی شکریہ۔ بہت شکریہ۔ خدا ان کے فضل سے اگلے پروگرام میں آپ سے پھر بات ہوگی۔ بائبل مقدس نے ہمیں دینے کے بارے میں بتانے سے پہلے یہ بتایا کہ خدا نے ہمیں کیا دیا، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ اس نے دل کھول کر اپنی سب سے پیاری چیز ہمیں دی۔ اور عزیزو، ہمیں خداوند یسوع مسیح کی باتیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس نے خود کہا دینا لینے سے مبارک ہے۔ جس نے مسیح کے صلیب پر کیے گئے کام سے فائدہ اٹھایا، خداوند کے فضل کو محسوس کیا، وہ گناہ گار تھا، فضل نے اس کو بدلا، اب اس کا دل خداوند کا ہے، اور دل سے پہلے جیب ہے۔ جب دل خداوند کا ہو تو جیب کھول کر خداوند کو دینا آسان ہوتا ہے۔ جب خداوند کچھ لے تو اس کو کئی گنا بڑھا کر ہمیں دیتا ہے۔ میں نے اپنی صحت دی، اس نے مجھے خدمت کی قوت دی۔ میں نے اپنی زندگی دی، اس نے اپنے جلال کے لیے استعمال کیا۔ میں نے خداوند کے کام کے لیے پیسے دیے، اس نے کئی گنا بڑھ کر واپس دیا۔ لہٰذا آئیے اور اس دینے کے رشتے میں شامل ہوں، خدا کی خصوصیات میں شامل ہو، کیونکہ وہ ہمیں دیتا ہے۔ مسیحی خیرات میں محبت سے شامل ہوں، تو پھر دیکھیے خداوند آپ کے لیے کیا کرتا ہے۔ یاد رکھیں، آپ کا گھر، آپ کے بچے، آپ کا جسم اور آپ کے پیسے آپ کے نہیں، کیونکہ آپ قیمت سے خریدے گئے ہیں۔ لہٰذا اپنے بدن سے خداوند کا جلال ظاہر کریں۔ اگلے پروگرام میں آپ سب سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ کو برکت دے۔ كنت في الماضي أثيم أعيش مع الأشرار، مشيت في طريق أليم وشربت أنا المرار، وقابلني يسوع محبوبي وطهرني من كل ذنوبي، وقال جاهد واسهر خليك في انتظار، يسوع أنت إلهي لا أعبد سواك، أنت عزي وجاهي أفراحي معاك، وحبتني محبة أبدية، ونجيتني من كل خطية، وجاي تاني تاخدني واكون في سماك، حبيبي يسوع هناني
وقال يا ابني مبروك. مفيش أحزان تاني، ده اسمك مكتوب فوق. يا عزايا أحزان مفيش، يا هنايا في السما عيش. شكرا ليك يا ربي، دايما انت شفوق. هيجي الحبيب حسب قول الكتاب، في مشهد عجيب سنخطف عالسحاب. وهنلبس أجمل تيجان، وهنجلس في أحلى مكان، وهنفرح في السماء مع كل الأحباب. يسوع أنت إلهي، لا أعبد سواك. انت عزي وجاهي، أفراحي معاك. وحبتني محبة أبدية، ونجتني من كل خطية، وجاي تاني تاخدني واكون في سماء. तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती। मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले। तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो।